चिढ़ क्यों लगती है इस चीज से, एकदम हमलावर क्यों हो जाते हैं। اور نہ صرف مجھے، سارے اداروں کو سندھ کے بدنام کیوں کرنے لگتے ہیں. اور میں کچھ باتیں اس سلسلے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے پیش کر دیا. آج پنجاب میں اسمبلی میں بجٹ پیش ہوگا. کل انشاءاللہ تعالی سندھ اسمبلی کے اندر میں بحیثیت انچارج وزیر خزانہ بجٹ پیش کروں گا. بجٹ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں میجورٹی ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. آئین میں کوئی زبردستی نہیں کرتی. آئین میں دیا ہوا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس حساب سے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ پرفارمنس، بڑی پرفارمنس کی باتیں سنی نا ہم نے. وہ جی ہم نے گروتھ ہماری اتنی فیصد سے اتنی فیصد ہو گئی، پتہ نہیں کیا کہ نمبر جب میں زیادہ نہیں، بڑی ڈبل تقریباً ہو گئی نا. 1.9% آپ گروتھ سوچ رہے تھے، 3.9% ہو گئی. 2.1 سوچا تھا آپ نے اور 3.94 ہو گئی. مجھے صرف ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں آپ لوگ سارے بھی، اگر اکانومی زیادہ تیزی سے گرو ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی ارننگ بھی بڑھی ہوگی. حکومت کے ٹیکسز ہیں وہ اکانومی جیسے گرو کرتی ہے اس سے ٹیکسز بڑھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس بھی بڑھے ہیں 2.1% سے گروتھ 3، اور یہ میں نے NEC کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اس کا جواب خاطر خواہ نہیں ملا مجھے، کہ 2.1% سے 3.94% آپ کی گروتھ ہو گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بڑھنے کی بجائے، یعنی آپ کے ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہوئے؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا یہ؟ تو وہ انہوں نے آئے بھائی ہے ہماری کوئی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہوتی. پھر ایک دم آتے ہیں کہ جی آپ صرف ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ صرف ایکوزیشنز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں، میں ایکیوز کسی کو نہیں کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ کے جو ٹیکسز آپ نے کہے تھے کہ 4.9 ٹریلین ہوں گے FBR کے، وہ ریوائز میں آپ نے 4.7 ٹریلین کر دیے؟ مطلب پھر گروتھ کہاں گئی ہے آپ کی؟ جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو 742 ارب روپے دیے جائیں گے فرام دی ڈویزبل پول ٹیکسز پلس ٹریڈ ٹرانسفرز. 2 حصوں میں ہوتے ہیں. اب ریوائز کر کے کہہ دیا ہے کہ 742 نہیں، ہماری گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہم اپنی ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے، لیکن آپ کو پیسے ہم 742 نہیں دیں گے. اب ریوائز میں وہ آ گئی ہے بجٹ نا، کتاب آپ نے دیکھ لی ہوگی، 680 ارب کر دیے، 680.4 یا 5 بلین. مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی گروتھ بڑھ گئی، آپ نے ٹیکسز بڑھانے کی، زیادہ کلیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کیے، اور آپ نے سندھ کو تقریباً یہ 42 اور 20 62 ارب روپے تو پہلے ہی کہہ دیا نہیں ملیں گے آپ کو، بھائی بھول جاؤ. اور ابھی تک 11 مہینے میں ہمیں ملے ہیں 598 ارب روپے. جو 11 مہینے میں 598 ارب روپے ملے. اگر ہم یہ نمبرز لکھ لیں 598 بلین، اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے چلتے جو انہوں نے کہا تھا 742 بلین دیں گے ہمیں، تو انہیں ہمیں آخری مہینے میں تقریباً 144 ارب روپے دینے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بھی بڑھنے چاہیے، تو آپ ہمیں زیادہ پیسے دیں ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے. تو 144 بننے، اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ جو انہوں نے خود ہی، میں نے کہا نا 60 ارب 62 ارب روپے کم کر دیے تقریباً، اس حساب سے آخری مہینے میں انہوں نے ہمیں 82 بلین روپیز دینے، 82.5 بلین رفلی. اب میں بھی ادھر آپ بھی ادھر، آپ لوگ مہربانی کر کے 1 جولائی کو میں آپ کو بتا دوں گا، ایک پریس ریلیز کر دیں گے، ناصر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ ان 144 کو چھوڑیں جو
82.5 بلین ہے، اس میں سے کتنے ہمیں آخری مہینے میں دیے ریوائز ٹارگٹ پہ پورا کرنے کے لیے. یہ آپ کو نمبر ایز اٹ از بتا دیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صوبے کو آپ نے جو پرومس کیا 742 ارب روپے، اس میں اب 62 ارب روپے ویسے ہی کاٹ رہے ہیں پہلے سے ہی، اور پلس جو اور شارٹیج آتی ہے تو وہ افیکٹ اس کرونا وائرس میں جو ہماری چیزیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں، اور جو فلڈز آئے تھے ان کا ذکر میں کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کروں گا. جو مانسون کے فلڈز آئے تھے کراچی شہر میں، یا پورا جو ہمارا لیفٹ بینک متاثر ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں جو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑے وہ اوبویسلی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اس پہ کا اثر ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی این ایف سی کی بات. اچھا این ایف سی بھی اب اس کو 11 سال ہو گئے، ہر 5 سال میں ہونا ہوتا ہے. ایک خوشائن بات ہے، میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کا، اس لیے کہ وہ خود خالق ہیں اس این ایف سی کے. جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں وہ اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دور میں، اور وہ ہیڈ کر رہے تھے نیشنل فائنانس کمیشن کو اس وقت. تو وہ خالق ہیں جو کرنٹ ایوارڈ، جس پہ بڑی عجیب ہی بات ہے نا، اب ان کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیا، لیکن ان کے دیے ہوئے ایوارڈ پہ ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، این ایف سی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. مجھے وہ خوشائن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ این ایف سی میں کوئی خرابی نہیں تھی. خرابی تھی کہ جو اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا ہونا ہے، اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. ہاں اپنی گروتھ کو بڑھائیں، پھر اس حساب سے ٹیکسز کو بڑھائیں، بس سارا بلیم لگا دیا کہ جی صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں. ابھی تک یہی کرتے ہیں. تو اگلا این ایف سے بھی میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد آئے. ہماری جو اس میں ڈیمانڈز ہیں صوبے کی، ہماری جو پروپوزلز ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور مواقع دیے جائیں. سیلز ٹیکس آن گڈس بھی پروونشلائز کیا جاتا ہے کہ صوبے خود کلیکٹ کریں، اس لیے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ایون دس ایئر جو یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے، بٹ ٹیکسز میں ہم نے بڑے تیر مارے ہیں. تو اس وقت بھی ایف پی آر کے ٹیکسز کی گروتھ 17% ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، جو 11 مہینے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. اور جو ایس آر بی ہے سندھ ریونیو بورڈ، اس کی کلیکشن جو ہے وہ 21% ہے، 4% اس سے زیادہ ہے اس وقت بھی. اور پچھلے سالوں میں تو اور زیادہ رہی ہے. پچھلے سال تو انہوں نے، میں نے کہا نا 2 سال تو انہوں نے پچھلے سالوں سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا. یہ پہلا سال ہے کہ جب انہوں نے 17% گروتھ کی ہے ایک لو بیس سے، اس لیے کہ یہ بیس وہی ہے جو 2017-18 کا تھا. 2019-20 میں وہی ٹیکس کلیکٹ ہوئے تھے جو 2017-18 میں تھے. تو یہ 17% گروتھ ہے 3 سالوں کی. اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں گے یہ 3 سال کی گروتھ ہے، جس کو اتنا وہ جس کے بارے میں وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اچھا ہم تو چاہیں گے، اس لیے کہ آبویسلی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. 57.5% یہ ٹیکس صوبوں کو ملتا ہے، تو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، اپنی جو چوریاں ہیں ٹیکسز کے اندر وہ کم کرائیں تاکہ صوبوں کو اپنا پراپر حصہ ملے. تو این ایف سی اور جو ابھی تک صوبے کو پیسے ملے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیلوجیکل بجٹ سپیچ میں بھی ہوگا، لیکن یہ تو وہ فگرز ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے. فیڈرل بجٹ کی ایک کتاب ہوتی ہے ایکسپلینیٹری میمورینڈم آف فیڈرل ریسیٹس، اس کے اندر یہ سارے نمبر ہوتے ہیں، اسی میں سے میں نے صبح بیٹھ کے یہ بھی لکھے ہیں. اور جو کلیکشن کے ہیں وہ میں نے آپ کو 11 مہینے کے بتا دیے کہ ہمیں ابھی تک 598 بلین ملے ہیں. وہ اس میں نہیں ہوں گے کتاب میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا جی، دوسرا پی ایس ٹی پی پہ میں نے ایک جب واپس آیا تھا این ای سی کی میٹنگ سے، اگلے دن یہاں میٹنگ پریس کانفرنس کی تھی، آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو میں 2-3 دن نہیں تھا یہاں، لیکن جو خبریں پڑھتا رہا یہ گولہ بارود کہ جی یہ تو پروونشلائز ہو گیا ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. اور وہ بھائی میں فیکٹس میں ایک اگر غلط بات کہوں تو مجھے آپ کہیں کہ جی یہ غلطی آپ کریں، میں مانوں گا اگر کوئی غلطی میں کروں. میں کوئی اور لفاظی نہیں کر رہا ہوں،
تو میں تو صرف پروجیکٹس کو بتا کے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور میں سندھ کی بات کروں گا نا، اور میں کہاں کی بات کروں گا آپ سے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے. ہمیں وہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، زبردستی تھوپے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں. اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا اس دن، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا. 10 ارب 9.7 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے تھوپے تھے، جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ صحیح پروجیکٹس نہیں، اور خرچ صرف 500 ملین کر سکے ان پہ. یہ میں نے آپ کو کیا غلط ہے کیا؟ خرچ بھی نہیں، آتھرائز ہے، ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا. جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ریلیزز کی ہم نے 500 ملین کی. اگر اس میں ایک چیز بھی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے پروجیکٹس کی ڈیٹیل بتائی تھی، میں ریپیٹ نہیں کرتا. آپ لوگ پلیز خود دیکھیں. میں اور کوئی الزام تو نہیں لگا رہا نا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو وعدے آپ نے پچھلے سال بھی کیے تھے کہ ہم اتنے ارب دے دیں گے، اتنے ارب. میں کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا. 9.7 بلین کے پروجیکٹس آپ نے پچھلے سال ہمیں ایک کیبنٹ ڈویژن میں ڈال کے دے دیے تھے. خرچہ 500 ملین ہوا اس پہ، یا ریلیز 500 ملین ہوئے اس پہ. اسی طریقے کے اور کئی پروجیکٹس آپ نے اس سال ڈال دیے ہیں اس میں، جس میں صوبائی حکومت سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. میں نے ادھر بھی کہا اور ادھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ریپیٹیشن ہو سکتی، ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی اسکیمیں آپ کر رہے ہیں اور ہم ہی وہی ڈپلیکیٹ کر دیں، اور پھر اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ ان اسکیمز کو ہمیں بھی چارج کرے اور آپ کو بھی چارج کرے، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ سے پروجیکٹس کنسیو ہوتے ہیں، اوپر سے نہیں ہوتے اسلام آباد سے بیٹھ کے پروجیکٹس کنسیو. اور خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ہوں کہ جی فلانی گلی میں نالی بنانی ہے اور اس ڈرین میں ڈھکنا ڈالنا ہے، مین ہول کور ڈالنا ہے. یہ پروجیکٹس ہیں جو بھی دیے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں. اور آن دی کنٹری باقی صوبوں میں بہت اچھی بات ہے، آپ ڈیولپمنٹ کریں. میں کسی صوبے سے کوئی میرا ڈفرنس نہیں ہے. میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں. آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے. وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو. سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نہیں بنایا. آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے، پورا سانگر ڈسٹرکٹ، ٹنڈو الایات ڈسٹرکٹ، ٹنڈو محمد خان، آپ کشمور، جیکاباد، تھرو فنڈنگ آف، کہیں پہ ہم نے فارن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے، کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے. یہ روڈ رستے ہم نے بنائے. آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے، آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. بھائی آپ آئے تھے، آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے، آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے. اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے، میں پنجاب حکومت، آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو، مجھے نہیں پتا. یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن یہ میں پڑھ لوں، یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی، اب پرنٹ ہوئی ہوگی، اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے. کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا.
टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसील मालिकवाल, फालिया, मंडी बहाउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। ये क्या है भाई? कहीं नाले नहीं बनाए। ये नाले नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सिर्फ बुग्ज कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर, मतलब कहीं पे नाले नहीं बनाए, हमने 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई? दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। हाँ बताओ कि तुम 90 अरब या जो भी कहते हो, 90 दिन मैंने इनको गिनवाए थे, उसमें ये हमें नालियाँ जो हमें प्रोजेक्ट्स नहीं हमारी प्रायोरिटी में है, सूबे से पूछो तो सही कि प्रायोरिटी क्या है। और देखो आपको बहुत सारे ऐसे एक और भी आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पीसीसी, टफ पेवर, नाला, एक ही टर्मिनोलॉजी है। नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट इन चक 105 एसबी एंड रुखन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ऐसे कई हैं। मतलब ये आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने पूछा हो कि भाई ये स्कीम है हम आपकी दे रहे हैं, नाले बना रहे हैं, कभी नाले कहीं नहीं बनाए, अब नाला पार्टी बन गई है, हर जगह नाले बना रहे हैं। तो ये जब मैंने ऑब्जेक्ट किया था विथ फैक्ट्स किया है हर जगह पे। मैं फिर कहता हूं कि लफाजी नहीं है, ये फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि इन लोगों ने इस तरीके से, और वो डिटेल्स मैंने जब पिछली बार आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि एक नोट ऑफ डिसेंट मैंने भेजा है और भेजूंगा, और वो भेज दिया। ये नोट ऑफ डिसेंट की कॉपी भी है जो मैंने 8 तारीख को हमने भेज दिया था कि, और मैंने इनसे यही कहा है कि एनईसी के मिनट से ये इसलिए कि ये हमारे तारीख का हिस्सा बनेगी कि जी एक सूबे ने फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया। ऐसे नहीं कि ये ख़त्म हो जाए, जब ये लोग पढ़ेंगे बताएंगे कि जी एक सूबे ने वाकई कहा था। यानी जो 5 साल ये अभी तक तो 3 साल हुए हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये ख़त्म हो टाइम। लगता है 300 साल आप लोगों को भी लगता होगा, जिस तरीके से ना मुश्किल वक्त बड़ी देर से गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। तो ये याद रहेगा कि जी किसी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट सूबों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बजाय आप नालों पे और गलियों पे और मैन होल्स पे और गटरों पे काम कर रही है। ये पता चलेगा, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो पीएचडीपी पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है उन फैक्ट्स को डिनाई करें कि जी मैंने ये फलानी चीज़ गलत कही है। क्या मैंने ये गलत कहा है कि जामशोरो सेवन रोड जो है उस पे ये 4 साल से लगे हुए हैं और उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या मैंने जब ये कहा है कि बाकी सूबों में बड़े बड़े 20-20, 25-25 अरब के, अच्छी बात है प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नया रोड का प्रोजेक्ट नहीं दिया? क्या मैंने गलत कहा है? चाहे हम और बाकी सूबों में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। बड़ा एहसान, कल भी एक शख्स आए थे, एहसान कर रहे हैं कि जी पता नहीं 1600 अरब कितने 100 अरब बताए। ये तो भाई ये तो आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 742 अरब देने थे आपने सिर्फ इस साल, और आपने दिए कितने वो मैंने आपको बताया। तो ये एहसान नहीं है, इसको एहसान नहीं समझो। ये और मैंने ये भी कहा था कि इसका मेजॉरिटी सूबे से, 70% सूबे से कलेक्ट होता है आपके पूरे। क्या मैंने गलत कहा? किसी एक चीज़ पे गलत बता दो ना कि ये आपने फैक्चुअली गलत कहा, और मैं अगर गलत कहा होगा इसलिए कि हो सकता है कहीं मुझे पास गलत नंबर हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन आप सिर्फ उस पर ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनसे काम नहीं चलेगा, और फलाना आर्टिकल जो याद आता है आर्टिकल वो गलत सही पढ़ दिया, ये आर्टिकल लगा दो अभी, अच्छा ये नहीं लगता तो ये लगा दो। मतलब कभी वो 148 है, कभी 140A है, पहले एक और भी आर्टिकल था, वो जो आर्टिकल उनको जो अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो। वो भाई कुछ नहीं लगता। ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके, सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। जनाब, तीसरी चीज जो मैं उठाना चाह रहा था, हाँ उससे पहले, वाटर से पहले मैंने आपको बता दूं मरदमशुमारी पे
मेरी ऑब्जेक्शन थी CCI में, वो ऑब्जेक्शन नोट हुई, मैंने उस पर डिसेंटिंग नोट दिया। उसके बाद हमने अपना आईनी हक इन्वोक करते हुए पार्लियामेंट में लिख दिया है कि जी एक जॉइंट सेशन बुलाएं और इसको डिस्कस करें, इसलिए पूरे सिंध की आबादी आपने कम काउंट किया, हमारा ये ग्रीवेंस है। अब मैं ये और वो ख़त पहुंच गया है और चेयरमैन सेनेट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी लिख दिया कि जी आप जॉइंट सेशन बुलाएं, इसलिए कि वो आपका काम है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस पार्टी लाइन्स ये ना सोचेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या मैं PTI का हूँ या मैं MQM का हूँ, हक की बात करेंगे। और जो उधर हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशन रेस की है कि ऐसा क्यों है कि जब नंबर गिनते हैं तो सिंध के नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड बाकी सारे सूबों से कम होते हैं, और उस पर अगर आप करेक्शन लगाएं जो मैंने कहा है तो हमारी आबादी 62 मिलियन हो जाती है, जो इस वक्त उस नंबर के हिसाब से इन 2017 यानी आज से 4 साल पहले जो उन्होंने 47 मिलियन के करीब 4 करोड़ 70 लाख कहे थे, मेरे हिसाब से कम से कम 6 करोड़ 20 लाख की आबादी है पूरे सूबे की, 20 लाख की। और भी मैंने उसमें डिसेंटिंग नोट में ये सारी चीज़ें करके दी हैं, लिख के दी हैं। तो ये भी मैं आज रेस करना चाहता हूँ कि डिमांड कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाए और उसमें ये बहस हो इस पर, ताकि हम अपना आईनी हक, जो अगेन आईनी हक है मेरा, मैं कोई सूबों स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सूबे को हक दिया गया है कि वो जा सकता है जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए दरख्वास्त कर सकता है, और मैंने वो कहा है। पानी, कई बातें हुई हैं, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर अगर आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें तो ये चीज़ करें कि एक इम्प्रेशन ये दिया गया है कि हम शायद पंजाब से कह रहे हैं या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, ये बिल्कुल क्लियर कर लें। मेरी ग्रीवेंस सूबे सिंध की ग्रीवेंस है इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से कि आप लोग कानून के मुताबिक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। और मैं अभी थोड़े से आपको नंबर्स बता दूं, इस वक्त तक यानी ये सीज़न जब से शुरू हुआ है, ख़रीफ का 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 10 जून तक, कि हर 10 दिन का रिकॉर्ड आता है। आज का भी आपको बता दूंगा, आज के भी नंबर्स है मेरे पास। सुबह सिंध को मिलना था इस पीरियड में अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड, अगर पूरा पानी आता, और अकॉर्ड में लिखा हुआ है कि 114 MF नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन चारों सूबों ने अगर इससे कम आएगा तो अपने हिस्से के मुताबिक शॉर्टेजेस लेनी है। तो सूबा सिंध को मिलना था 8.292 मिलियन एकड़ फीट पानी इस पूरे 2 महीने 10 दिन में, अप्रैल मई और जून के 10 दिन, और हमें एक्चुअली मिला है 5.385 मिलियन एकड़ फीट, यानी 35% शॉर्टेज हमने इन 2 महीने 10 दिन में बर्दाश्त की है। मैंने क्या कहा कि शॉर्टेज सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये अकॉर्ड में लिखा है, और मैं ये पंजाब पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वालों पे ब्लेम डाल रहा हूँ। पंजाब को मिली है इसी दौरान 23% शॉर्टेज, खैबर पख्तूनख्वा को अपने शेयर से ज़्यादा पानी मिला है, 38% ज़्यादा पानी मिला है, और बलूचिस्तान को 35%, जितनी शॉर्टेज सिंध ने ली उतनी बलूचिस्तान ने ली है, 35% शॉर्टेज। हमारी ग्रीवेंस सिर्फ ये है कि आप वाटर अकॉर्ड के तहत जो टोटल शॉर्टेज में अभी हिसाब नहीं कर सका, ये तकरीबन बनेगी कोई 27-28% के करीब, चारों सूबों को उतनी शॉर्टेज लेनी चाहिए थी। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये सुना, उतनी शॉर्टेज लेनी चाहिए थी, ये अकॉर्ड कहता है।
آپ اکارڈ کے طریقے سے چلیں، اور یہ کام ارسا کا ہے. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ ارسا کو انفلوئنس کر رہی ہے. اب یہ جو بات چل رہی ہے نا، انسپیکٹر بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ. وہ بھائی ارسا بنا کیوں تھا؟ ارسا از سپوز ٹو بی دیٹ انڈیپینڈنٹ باڈی. ہر چیز میں جس کا کام ہے اس کو ہٹا کے کوئی اور گھسیٹ دیتے ہیں، کسی اور کو انوالو کر دیتے ہیں ان سے جب کام نہیں ہوتا ہے. ارسا کا کام ہے کہ واٹر اکارڈ کو امپلیمنٹ کرے. میری گریونس ارسا کے ساتھ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے ارسا کو اور انہیں فورس کر رہی ہے کہ اکارڈ امپلیمنٹ نہ کیا جائے. آئین کے تحت پھر سے میری ریکورس جو ہے، اور وہ آئین میں لکھا ہے، وہ ہے سی سی آئی. سی سی آئی میں گیا ہوا ہوں 2018 اپریل سے، 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے، وہاں پہ لٹکی ہوئی یہ بات. دسمبر 2019 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں کہا تھا کہ جی بالکل سندھ صحیح کہہ رہا ہے، اور پانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے ایز پر اکارڈ، اور وہ یہ ہے. اس کو لٹکایا ہوا ہے، کبھی ایک کمیٹی بناتے ہیں، کبھی دوسری بناتے ہیں، کبھی تیسری بناتے ہیں، اور بلیم سندھ کو کر رہے ہیں کہ ہم انسپیکٹرز نہیں لانے دے رہے. وہ بھائی آئین اور قانون کی طریقے سے چلو نا. آپ ہر چیز میں ایک نیا اینگل کیوں نکال دیتے ہو؟ یا تو آپ آئین کو تبدیل کرو، کہو کہ جی سی سی آئی وی سی آئی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کرے. آپ ارسا کو ختم کر دو اگر آپ سمجھتے ہو تھرو لیگل مینس. ایسے نہیں کر سکتے آپ نے اس وقت. اور پتہ نہیں کیوں ارسا خاموش ہے، اس کے کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کوئی شارٹ کمنگس چھپانے کے لیے خاموش ہے نا. ایک اس کو مینڈیٹ ہے ارسا کو کہ وہ واٹر کارڈ کے تحت پانی ڈسٹریبیوٹ کرے. اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے انسپیکٹر آئیں گے چیک کریں گے. ہم چوری کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانو کہ تم شارٹیجز ایز پر اکارڈ نہیں کر رہے ہو، دے رہے ہو. اتنی کہانی، اور کوئی اس سے بڑی کہانی نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا میں نے اسمبلی کی اسپیچ میں کہا تھا یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل اور لیگل ایشو ہے. لیگل اس لیے ہے کہ جو واٹر اکارڈ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کیا لیگلی صحیح کرنا ہے کہ نہیں، اور ٹیکنیکل پھر میجرمنٹس کا ہوگا. اس کو پولیٹیکل بنا دیا، خواہ میں کر دیا. میں ابھی پھر اس کو فیکچول باتیں کر رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں کہہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں ارسا پہ الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے ایز پر اکارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے، اور وہ نمبرز یہ ارسا کے ہیں، میرے نہیں ہیں. مجھے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ باقی صوبوں میں کیا وڈرالز ہے. وہ جو نمبرز دیتے ہیں اور ان کے اویلیبل ہوتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ، وہ لے کے میں نے یہ دیا ہے بات. اچھا جی، ایک اور جو میں اس کو ریز کرنا چاہتا ہوں، زیادتی جو ہو رہی ہے خاص طور پہ صوبہ سندھ کے ساتھ، میں فیکچول پوزیشنز پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اسٹیل مل کو، جو بھی صوبے میں معاشی ایکٹیویٹی ہے نا اس کو بس بند کرنا ہے. اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے. مطلب معاشی ٹارچر، اکنامک ٹارچر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اگر ایف آئی اے سے لوگ نکال لیں تو آپ نے وہ کورٹس اور یہ اور وہ ان میں صحیح چیز پیش نہ کر کے، اور ایف آئی اے سے بھی آپ نے وہ لوگ نکالنے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہوئے. اگر آپ نے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے تو سندھ کے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے اور کہنا ہے جی فلانے سے ایک آرڈر دے دیا. اگین ججمنٹ پہ تو میں بات کر سکتا ہوں نا، کہ میرا خیال ہے کہ وہ ججمنٹ بالکل ہی نامناسب جو دی گئی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ سوائے پبلک سروس کمیشن کے کوئی اور امپلائمنٹ نہیں دے سکتا، دوسری طرف پبلک سروس کمیشن کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہی پبلک سروس کمیشن جو ایک رولز کے تحت انڈکٹ کی گئی تھی، سپریم کورٹ میں ان کی سارٹ آف اپروول کے بعد، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں کہ آپ انڈکٹ کیسے کریں گے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز. وہ قانون 2017 میں بنایا گیا، ایک رولز بنائے گئے اور وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئے.
ان رولز کے تحت لوگوں کو ان پہ چلتے ہوئے بالکل بڑھتی گئی. اور صوبوں میں ایسا نہیں ہے, یہ صرف سندھ کے ساتھ ہے. ابھی بھی ہمارے کو غلط پکچر پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیے جا رہے ہیں کافی کام. تو یہ چیزیں جو ہے سندھ کے ساتھ اور ناانصافی ہے. میں فیکچول پوزیشنز بتا رہا ہوں. آرٹیکل 158 بھی آئین کا حصہ ہے نا, کہ صوبے میں پرائرٹی صوبے کے لوگوں کو ہونی چاہیے جہاں پہ گیس پیدا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ میں چارٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, منسٹر انرجی ساتھ بیٹھے, کہ ہمارے یہاں جو اگر ہماری جو گیس ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ہر گھر میں گیس مہیا کرنی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ ہماری کوریج باقی صوبوں سے بھی کم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 100% ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہمارے ہم آئین میں لکھا ہے 158 میں, دا پیپل آف دیٹ پروونس ول ہیو پریسیڈنس اوور ادر یوزرس. آئین کی بات کریں, اگر آئین میں ہائیڈل پروفٹس لکھا ہوا ہے کہ کے پی کے کو ملیں گے, ہمیں کبھی اعتراض کیا ہے؟ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں میں سی سی آئی میں جا کے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو, میں کے پی کے کو ان کے آئینی حق کے لیے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. سندھ ہمیشہ کہتا ہے آئین کے تحت چلے. تو جب آئین میں 158 کی ہمیں ہے ایک فیسلٹی, تو وہ کیوں نہیں ہمیں اویل کرنے دیتے؟ ہر گھر کو کیوں نہیں گیس دیتے؟ یہ ان کو دینی چاہیے, ہر صوبے کے ہر گھر کو. میں نے پبلک سروس کی بات کی. بیسیکلی جو یہ تھا, اس لیے کہ میں کچھ ٹائم چھوڑنا چاہتا ہوں سوالات کے لیے بھی آپ کے. جو ایک سیکنڈ, میں صرف یہ مقصد ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, یہ فیکٹس ہیں, اس کو بیک اپ کرنے کے لیے فیکٹس پہ باتیں کر رہے ہیں, صرف کوئی لفاظی نہیں ہے یہ چیزیں. ہاں, کل مجھے ایک بڑا افسوس ہوا تھا, میں نے تھوڑا سنا تھا, ایک چیز رہ گئی میرے سے, کہ کہا گیا کہ سندھ پولیس جو ہے پتہ نہیں وہ رینجرز چلی جائے تو پولیس نہیں کرے اور منتیں کرتے ہیں. بھائی مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ کراچی شہر اس پولیس نے رینجرز کی مدد سے, آرم فورسز کی مدد سے ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوا تھا. کسی کو آپ نے نیچا دکھانا نہیں ہے. اور میں کچھ انسیڈنٹس بھی لوں گا, بتاؤں گا آپ کو. 6th یا 7th موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ ہوا کرتا تھا آج سے 4-5 سال پہلے. اس وقت 118ویں نمبر پہ ہے موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ کی لسٹ میں. یہ اسی سندھ پولیس کے کام اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا. جو سندھ پولیس کے پچھلے 3 سال میں صرف 81 شہادتیں ہوئیں, آج بھی ایک صبح شہید ہوا ہے پولیس والا. آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. ادھر آ کے ایک صوبے کے اس گھر میں بیٹھ کے جو کہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس پہ آپ آ کے اپنے پولیس والوں کی ان شہداء کی توہین کر رہے ہیں. کیا چائنیز کانسولیٹ والا اٹیک یاد نہیں کسی کو, جب ایک شخص پستول لے کے بھی آ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بلٹ پروف جیکٹ پہن کے بھی لڑنے. وہ کس نے کیا تھا؟ وہاں بھی ہمارا ایک 2 پولیس والے شہید ہوئے تھے, اے شاہ اشرف داؤد اور پولیس کانسٹیبل عامر خان. آپ ان کی توہین کر رہے ہو آ کے ادھر. آپ کو تھوڑا سا لحاظ تو کرنا چاہیے. آپ ان کے جو ورثاء ہیں, اس لیے ان کے ورثاء ہم سب ہیں, ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو اسٹاک ایکسچینج میں سب انسپیکٹر محمد شاہد شہید ہوا تھا, کیا اس کی آپ توہین کرنے آئے تھے ادھر ادھر سے اٹھ کے اسلام آباد سے؟ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتایا, اس کے علاوہ سندھ ریولیوشنری آرمی کا آؤٹ فٹ تھا, اپریل 21 میں سی ٹی ڈی نے اس کو بسٹ کیا. آپ کے افغان سلیپر سیل سے ایک لمبی لسٹ ہے جو کامیابیوں کی. یس پرابلمس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہر بڑے شہر میں
اس سائز کے شہر میں دنیا بھر میں کرائم ہوتا ہے. کرائم نہیں ختم, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرائم ختم ہو گیا, لیکن وہ شہر جہاں پہ آج سے 5-6 سال پہلے نکلنا مشکل تھا, وہ صوبہ جس میں آج سے 10-11 سال پہلے کانوائز کے بغیر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے, سورج ڈھلنے کے بعد آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آ کے اور سندھ پولیس نے اور ہمارے باقی جو رینجرز ہیں یا آرمی ہیں ان کی مدد سے یہ لا لیسنس ختم کیا, لا اینڈ آرڈر واپس لائے ہیں. کیا آپ یہاں کیا وہ بہادر پولیس والا محمد بخش برڑو کشمور پولیس کا, جس نے ایک بچی کو ریکور کرایا, اپنی بیٹی کو کی جان جوخم میں ڈال کے, آپ اس کی توہین کرنے آئے تھے ادھر؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا یار, یہ جو ادھر بیٹھے تھے مجھ پہ یار, مراد علی شاہ پہ تو تم نے, کل میں نے وہ پریس کانفرنس سنی, میرا خیال ہے وہ میں نے گنا نہیں, کوئی بیٹھ کے آپ لوگوں کو ڈیوٹی دیتا ہوں گن لیں, عمران خان اتنا یاد نہیں جتنا مراد علی شاہ یاد ہے, یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کچھ نہیں, اور دوسری طرف ان کا اپنا ہی ایک وزیر ہم لوگ کہتا ہے کہ یار بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے آ کے, اسی نے کہا نا بھائی بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے. اور یس میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں, جب میں بات کرتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے تم ایکیوز کر رہے ہو, میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں, میں ایکیوز نہیں کر رہا ہوں. میں نے ایک بھی اگر فیکٹ غلط بتایا ادھر, کئی پولیس کے ایسے میرے پاس, اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جی مجھے ذرا بتا دیں, تو یہ ایک لسٹ جلدی سے ابھی ٹائپ کی میری دفتر میں, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اس صوبے میں آ کے اس صوبے کی پولیس سروس کو, اس صوبے کے لوگوں کی توہین اس طریقے سے نہیں کر سکتے, آپ ہمارے شہداء کی توہین ایسے نہیں کر سکتے. اور مجھے شکوہ ضرور ہے, جو لوگ بھی ادھر موجود تھے انہوں نے کم از کم مراد علی شاہ کو جو کہنا ہے کہو. آپ ان کے لیے سوال تو اٹھاتے کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا. تو یہ چیز بھی میں ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہوں. باقی کچھ اور پوائنٹ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, اس لیے کل میں بجٹ میں جو اسپیچ میں اپنے کہہ دوں گا. فار ایگزامپل جو کرونا کی بھی صورتحال ہے اور جس طریقے سے صوبے نے ہینڈل کیا ہے, شاہ صاحب میرے خیال سوالات کے لیے اگر آپ آرام سے ایک ایک کر کے کر لیں. ناصر بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کرنے کا. دیکھیں کراچی کی میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ صورتحال کوئی بہت اچھی ہے. جس